فارغ کر دو یار, یہ بیکار آدمی ہے, بس اسی ٹائم پاس. میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے دل بھائی, یہ پکی بات. کون چاہیے ایسے نہ کریں. نہیں میں تو آپ کے ساتھ. آپ راڈ لگا کے بیٹھے ہیں نا, اب آپ کو چاہیے کہ بندہ ہے اوپر آپ سے بات کرے. نہیں کرے, بسم اللہ کرے, نہیں کرے. اچھا میں سر آپ کو یہ اللہ یاری کیا دیکھیں, جی میں اب یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں جو آپ اکثر آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور متع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, وہ ایکچولی آپ شاید میرے خیال میں جان کے کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو آپ بتانا نہیں چاہتے کہ یہ جو قانون ہے, یہ جو متع ہے, نکاح متع, یہ جناب رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون. میں نے ایسا نہیں, غلط بول رہے, ایک میں سنو عدیل, یہ اسلام سے پہلے پری اسلامک پریکٹس تھی. پری اسلامک یعنی جو پریکٹس اسلام سے پہلے کی چلی آ رہی تھی, جناب رسول اللہ نے اس پریکٹس کو آہستہ گریجولی حرام کر دیا. یہ اسلام صحیح مسلم کی روایت ہے کہ متع قیامت تک حرام ہو گیا ہے. صحیح. اب نبی علیہ السلام پہ یہ نہ ڈالو, دیکھو سنو, نبی علیہ السلام پہ نہ ڈالو, یہ پرانی پریکٹس جو چلتی ہوئی آ رہی تھی. یہ ایسا نہیں ہے سر, وہ اس طرح کے بخاری کے اندر, سر آپ تو سن لیں سر, صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس 2 اصحاب آئے جنگ کے دوران, جنگ کی بات, ان میں سے 2 اصحاب آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا, اب کویشچن بڑا پارلیمانی ہے, سوال بالکل ویلڈ ہے, اور آگے سے ویلڈ آنسر ہی دیا. انہوں نے کویشچن کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے آپ کو کھسی کر لیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں. یہ آپ کی صحیح بخاری کی روایت. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مد گندم کے عوض تم نکاح متع کر سکتے ہو. تو اس سے پوچھیں یہ اپنی بہن کا کرواتا ہے متع, پھر کوئی بہن کرتی ہے متع. نہیں. اچھا صحیح مسلم میں روایت ہے, دیکھو میں نے آپ کو بولا آپ نے پارلیمانی کویشچن کیا اور میں آپ کو پارلیمانی جواب. شراب, ہاں میں پارلیمانی, میں نے بھی پارلیمانی دیا نا. شراب حلال تھی نا, اسلام سے پہلے کی پریکٹس تھی شراب کی, نہیں. رسول اللہ نے شراب کو لے کے آئے, جو شراب کی جو انوینشن تھی وہ رسول اللہ نے کی تھی یا اسلام سے پہلے کی تھی؟ اسلام سے پہلے کی تھی. لوگ پیتے بھی تھے نا, حرام چیز تھی نا, حرام ہے, نجس ناپاک چیز ہے, کپڑے پہ بھی لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. صحیح. اب جب شراب رسول اللہ کے دور میں پی رہے تھے نا, رسول کے سامنے پی رہے تھے کہ نہیں پی رہے تھے؟ رسول اللہ نے جب حکم آیا, پہلے ایک حکم پھر دوسرا, پھر حکم آیا, بولا اب مکمل بنے مدینہ کے اندر ڈول کے ڈول جو ہے مٹکوں کے مٹکے شراب کے بہ گئے. صحیح, سب ایک حکم کے رسول اللہ. صحیح. تو رسول اللہ نے تو اس کو انوینٹ نہیں کیا تھا نا. اسی طرح متع یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا مشرکین کے اندر, تو رسول اللہ کے بھی سامنے ہوا, لیکن رسول اللہ نے پھر کیا کیا, بولا متع فار ویٹ ٹل دی ڈے آف ججمنٹ, ہو ایز اے وومن آف متع لیٹ ہر گو, اس کو چھوڑ دو, اب اس کے ساتھ ختم. متع بینڈ ہو گیا ہے, قیامت تک متع بینڈ ہو گیا. صحیح. تو پورے اہل سنت کے اندر صرف شیعہ کر رہے ہیں متع بس. لیکن ہم لوگ اون کرتے ہیں اس بات کو, ذرا غور کیجیے. آپ کے گھر والے کرتے ہیں ویسے؟ نہیں, یہی میں نے بہت ساری شیعہ لڑکیوں سے پوچھا, انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا اس کا. میں انگلش لائف میں جاتا ہوں, وہاں میں شیعہ لڑکیوں سے میرے کو گالیاں دیتی آگے سے. میں نے بولا خاموش ہو جاؤ, کام ڈاؤن. عدیل بھائی آپ بھی چپ ہو جائیں, عدیل صاحب آپ بتائیں متع کے لیے کن عورتوں کے ساتھ متع ہو سکتے ہیں؟ چلیں یہ بتائیں. وہ جو جس طرح آپ دیکھیں, جب آپ فرض کیا, آپ جیسے مسلمانوں کو 4 شادیاں الاؤ ہیں, اب جو آپ کی پہلی شادی ہے آپ کنواری سے شادی کرتے ہیں, اس کے بعد جو باقی جو ہیں وہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ سے, کسی کیا اسے کہتے ہیں کہ جو مستحق ہو, آپ اس سے دیکھو. لیکن آپ نے جواب کے لیے ایک سیکنڈ, نالج بھائی ایک منٹ پلیز مجھے بات کرنے دیں ان سے. میں ایک 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں عدیل بھائی سے. عدیل بھائی آئے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں وقت قیمتی بن جائے. تو کن عورتوں سے متع کیا جا سکتا ہے, بس یہ بتا دیں. جی وہ خواتین جو مستحق ہیں, جن کا والی نہیں ہے, جن کا کوئی نان نفقہ, وہ اگر کوئی بیچاری فرض کیا ان کو کوئی شیلٹر نہیں ہے, ان کو کوئی کیسے کہتے ہیں, وہ بہت کمزور ہیں, وہ اپنی بیوہ ہونے کی وجہ سے, اپنے کسی ہیپن کی بیوہ کی وجہ سے کوئی طلاق یافتہ ہو جاتی ہے, اس طرح کی کچھ جن کے سر پہ پیدا ہو سکتی. اچھا میں یہ سمجھاؤں جن کے سر پہ جو سب سے کمزور ہے نا, اس کے لیے بنا. عدیل بھائی میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ جو بیوہ ہو چکی ہے یا جس کے سر پہ ماں باپ نہیں ہے, یتیم, غریب, مسکین, اس طرح کی عورتوں سے متع ہو سکتا ہے. نمبر 1. اچھا کن شرائط پر متع کیا جا سکتا ہے؟ وہ آپ ان سے, اب دیکھیں جس طرح کہ اب فرض کیا آپ کو شادیاں 4 الاؤ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں مثلا دیکھیں میں مثال دیتا ہوں, مزہ آئے گا. جی عدیل بھائی میں بھی مزہ ہی چاہتا ہوں, 1 منٹ بات سنیں. اگر مثلا میری کسی سے فون پہ بات ہو گئی, اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں, اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا متع کے لیے؟ اچھا اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو وہ جو خاتون ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ مستحق ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ مستحق ہے, اگر فرض کیا وہ میرڈ ہے, تو آپ یہ پھر وہ یہ نہیں, وہ تو آپ نے بتا دیا نا, یتیم, غریب, مسکین. وہ اگر آپ کسی میرڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ زنا کے کنسیڈر کے اندر آئے گا. نہیں وہ میں سمجھ گیا. میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ٹھیک ہے وہ مطلب مستحق ہے کہ اس کے ساتھ متع کیا جا سکے, مطلب غریب, یتیم, مسکین, بیوہ ہے, کچھ ٹھیک ہے, وہ اس پہ وہ پورا اترتی ہے, اس کیٹیگری میں آتی ہے وہ.
اب آگے مجھے اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے پڑیں گے جس میں مدعا ہو سکے گا؟ مطلب شرائط کیا؟ وہ شرائط اگر آپ جس چیز پہ ایگری، اگر وہ خاتون وہ آپ کے ساتھ ایگری ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل وہ کہتی ہے مجھے تم 5,000 روپیہ 5,000 روپیہ پاکستانی یا 5,000 ڈالر یا پاؤنڈ وٹ ایور جو بھی آپ کی آپس میں طے ہوتی ہے، آپ نے اس کے ساتھ طے کیا وہ اماؤنٹ، اس کے بعد جو نکاح ہے جس طرح آپ نے اسی طرح آپ کا وہ نکاح ہے. اچھا پیسے دینے ہیں پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ چلیں 5,000 ہمارا طے ہو گیا، وہ آپ کا کانٹریکٹ ہو گیا نا اس کے ساتھ. بس چڑھ جاؤ پھر، اور کیا کرنا ہے. ایک سیکنڈ پوز، علمی بات سمجھنے دیں یار، متا کو سمجھنے دیں، آج تک سمجھتے ہی نہیں ہم تو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش تو کرو. جی عدیل بھائی ٹھیک ہے، 5,000 ہمارا، عدیل بھائی 5,000 طے ہو گیا، میں نے 5,000 دے دیا، اب آگے کیا کریں پھر اس کے بعد؟ اب اس کے بعد اب آپ کا فرض کیا ڈیوریشن بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ میں صرف ایک دو واریا لانی ہیں، مطلب ٹھیک ہے، مطلب ایک دن کی 24 گھنٹے تھے. سن لینا بھائی، نالج بھائی سن لینا، 5 منٹ کا آپ نے اس کا جو عوض جو آپ نے کانٹریکٹ اس کے ساتھ کیا ایک دن طے ہو گیا، ایک دن طے ہو گیا، 24 گھنٹے 5,000 روپیہ طے ہو گیا. چلیں 2 واریاں مولانا، اس نے یہ بھی بولا ہے مولانا، اس کی کلپ لگاؤ اپنے چینل. ہاں چلیں، دو واریاں یار، 2 شاٹ مارنے، اگر کوئی 2 شاٹ مارنے ہیں 5,000 میں، وہ 2 شاٹ مار کے گیا. نالج بھائی دیکھیں اس کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، میں چھوٹی سی بات کروں، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو نا، آپ اللہ تعالیٰ کا پروڈکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہیٹ، آپ کی ٹمپریچر، آپ کی ضروریات، ان تمام چیزوں کا پتہ ہے. دیکھو جب آپ عدیل بھائی آپ اس کے فضائل پہ چلیں گے نا، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں ٹو دی پوائنٹ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مطلب اب ٹھیک ہے 5,000 میرا طے ہو گیا، 24 گھنٹے طے ہو گئے، اب اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ابھی بس یہ 2 چیزیں ہیں. مطلب ہماری آپس میں فون پہ بات ہوئی، اس نے کہا میں 5,000 لوں گی اور 24 گھنٹے ٹائم ہوگا، بس یہ ہو گیا ہمارا آپس میں. اور اس کے بعد آپ نے بس ایک پتہ کر رہا نا، کیونکہ میری اگر پریکٹس ہوتی تو میں نے ایک آدھی دفعہ کیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا، کیونکہ میرا ایسا ہے نہیں، تو لہٰذا آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ایک مجھے پتا ہے، ایک بات کا یہ پتا ہے کہ سیغے جو ہوتے ہیں کچھ وہ سیغے پڑے جاتے ہیں. سیغے مطلب ضروری ہیں، فرض ہیں، نہ ہو تو وہ جب وضو ہو کے آپ وہ پہلے وہ سیغے پڑھتے ہیں نہیں، مثلا دیکھیں، کیونکہ سن لیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بنائے ہوئے قانون کی پلی لے رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کو نہیں بتانا چاہ رہا. مثلا ایک بندہ ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی امریکہ میں، یورپ میں کسی یونیورسٹی میں، وہاں پہ لڑکی کے ساتھ گپ شپ ہوگی، اس نے کہا 5,000 دو 24 گھنٹے، وہ بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتانا چاہتی، جو لڑکا بھی نہیں بتانا چاہتا، اب کیا کریں گے؟ تو بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس کے جو راز ہے اس کو اپنے سینے تک رکھیں اور اس کی اس بات کو اس کو مد نظر رکھیں. بس آپس میں ہم پھر اس میں تو پھر ہم کسی کو گواہ تو نہیں آ سکیں گے ہمارے؟ نہیں، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ یار بھائیو، رائٹ پی کے ساتھ پلیز یار، پورا سمجھنے دو یار، تو بننے دو یار، مفتی صاحب کو جاننے دو، کیوں آپ پوری بات تو سمجھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا، اچھا میں ایک چیز قانونی چیز دی، آپ اسے آپ کرتے ہو لیکن آپ اسے حرام کر لیتے ہیں. درست، آپ درست کہہ رہے ہیں عدیل بھائی. بس ایک سوال رہ گیا، اب گواہوں کی ضرورت نہیں رہی، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. اب دوسری چیز یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا وہ سیغے ہیں، اس کے لیے ہمیں درمیان میں کوئی ذاکر مولوی صاحب کو بلانا پڑے گا یا آپس میں بس، یا کیا کرنا پڑے گا؟ خود ہی پڑھیں گے وہ، آپ کو کوئی ذاکر مولوی شولوی کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پردہ ہے نا، آپ کو یہ دونوں کا آپس کا یہ پردہ ہے، اور اس کے اندر گواہ، اس کے اندر گواہ اللہ تعالیٰ ہے. اچھا سیغے پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے؟ ابھی مجھے سیغوں کا نہیں پتا، نہ لڑکی کو پتا. پھر ہاں وہ آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے پتا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن ہے، آپ اسے لکھیں گے. وہ پڑھتا ہے لڑکا جو نہیں، وہ جو روڈ پہ جس کو پکڑتا ہے لڑکی کو، مودی نے نا برطانیہ میں، یہ جو لڑکا ہے، مجھے تھوڑا سا مجھے تو سمجھنے دیں یار، نالج میں یار متا کی نا، میری بات تو سنو، ایک نا آیت ہے قرآن کی، میرے کا ایک قرآن کی آیت ہے، وہ اس آیت کو نا اس کو ریپیٹ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے. اچھا بس، مطلب ابھی لڑکا بھی ایسا ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، لڑکا ایسا قرآن بالکل لڑکی بھی نہیں پڑھ سکتی، اور انہوں نے گواہ بھی نہیں رکھنا، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو سچویشن بتائی کہ وہ پاکستان سے پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اگر زیادہ پرابلم ہے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا مطلب یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ پڑھے ہی پڑھے، نہ پڑھے تو نہیں چلے گا؟ نہیں، وہ کیونکہ آپ پلی لے رہے ہیں نا. دیکھیں نا، آپ جیسے وضو کے فرائض ہیں، نماز کے فرائض ہیں، اسی طرح غسل کے فرائض ہیں، وہ اگر پورے آپ یہ جو چیز کر رہے ہیں نا، وہ سیغہ پڑھنا نہیں میں وہ تو مجھے پتا ہے کہ سیغہ کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیغہ پڑھنا فرض ہے؟ یہ فرائض میں تو نہیں ہے، متا کے فرائض میں ہے یہ متا کے اندر ہی کنڈیشن کے اندر ظاہر ضروری ہے. نہیں، فرض میں نہیں ہے متا کے اندر. یہ میں نے جہاں تک سرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے میں اس کے بارے میں، تو یہ سیغے والا بات پتہ لگا ہے کہ یہ جو میں نے تھوڑا سا جو سے پتہ تھوڑا سا کیا تھا، تو اس کے اندر وہ یہ تھا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھنا ضروری ہے وضو ہو کے. میں نے بہت سارے علامہ حضرات سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سیغہ ضروری نہیں ہے. بس آپ ایک منٹ ایک بات بتائیں، جس طرح اب فرض کی آپ کی آپ پہلی شادی ہے، آپ کی شادی ہے نارمل، ٹھیک ہے جی، فرض کی آپ کی شادی ہے، آپ سہاگرات کا ڈے ہے، آپ کا نائٹ ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ میرے خیال میں وہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں، اب وضو ہو کے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سنت ہے، آپشنل کچھ بھی نہیں پڑھتے. اچھا مولانا، اس سے میں ایک سوال لیکن یہاں سے یہ ثابت ہو گیا نہیں ہے، میرا مسئلہ پورا ہونے دینا.
میں علامہ عدیل صاحب تشریف لائے ہیں تو ان سے میں معاملات پوچھنے ہیں. نیچے ایک پوچھ رہا ہے اس کا بچہ ہو جائے تو پھر عدیل اس کا ماموں بن جاتا ہے. بھائی میں بتاؤں، اگر وہ فرض کیا بچہ ہو جائے، اور اگر فرض کیا بچہ ہو جائے، ٹھیک ہے، عدیل اگر وہ ماموں بن بچہ ہو جاتا ہے. جائے تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. 18 سال جس طرح آپ کے اپنے بچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس طرح وہ بچہ آپ کا رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ اسے اور 18 سال تک نہیں ہوتا، آپ اس کا تمام اس کی بیوی اپنی اس کی جو ماں اور وہ بچہ اس کو آپ پورے کا پورا اس کا پورا آپ شیلٹر کریں گے اور اس کا رسپانسبلٹی اچھا نبھائیں گے. اب میں اس بات کو دہرا دوں 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ کے اندر، 2-4 سیکنڈ کے اندر، کہ میں آپ کی بات کو یہ سمجھاؤں کہ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ کوئی بھی عورت ہو، اس کے ساتھ گپ شپ لگا کے اس کو مطلب اپنے باتوں میں لا کے اس کے ساتھ ایسا کرو کہ اس کو پیسے طے کرو، 1000 500 10,000 طے کر کے نائٹ. مستحق وہی میں نے کہہ دیا نا، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، مطلب یہی مستحق آپ نے بتائے تھے. تو ان میں سے کی لڑکیاں مستحق ان میں سے نہیں کوئی، ہوتی نا. ہاں وہ بھی ہے، لیکن اب اس کا مسئلہ الگ سے میں پوچھتا ہوں بعد میں. لیکن چلیں، ایک مستحق لڑکی مل گئی، مستحق عورت مل گئی، اس کو پیسے دے کر طے کر دیا، وقت بھی طے ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات آگے ڈال دیے، تو یہ متع کہلائے گا. یہ متع کہلائے گا. تو اچھا اب مولانا ایک سیکنڈ یار، مجھے نتیجے کسی پہ لگنے دو، کنارے پہ مجھے آپ لوگ نہیں لگنے دے رہے. آپ جلدی لگو نا. اب میں یہ جدھر چاہتا لگنا ہے ہوں، ادھر لگے نا. آپ ایک سیکنڈ اب میں یہ چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو آپ کو پتہ ہے نا، یہ گندی جگہیں جو کوٹھے بنائے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی تو اس طرح ہی ہوتا ہے، پیسہ دیں اور ایک نائٹ اور شارٹ اور جس طرح آپ نے بتایا تھا یہی کچھ ہوتا ہے. تو کیا وہ متع میں آ جائے گا عدیل صاحب؟ یہ جو کوٹھے ہوتے ہیں جو جہاں پہ یہ غلط لڑکیاں رہتی ہیں، وہاں پیسے دیتے ہیں اور ایک نائٹ طے ہوتا ہے، تو یہ متع میں شامل ہے؟ جی متع میں. اچھا یہ متع ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو زبردست کام نہیں ہے پھر یہ جو لوگ کرتے ہیں، پھر آپ کیوں یہ گندا مذہب ہے، خود کہہ رہے اپنے منہ سے. رکیے گندا نہیں ہے، کتنا پیارا مذہب ہے ماشاءاللہ، اپنی امت کو بچانے کے لیے کتنے کچھ کیا ہوا انہوں نے، تو یہ گندا کیسے ہو گیا بھائیو؟ آپ دیکھیں، دیکھو میری بات سنو، آپ لوگ نا عقل سے کام نہیں لیتے. دیکھو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس نے کبھی زنا نہیں کیا؟ میں بھائی نہیں کیا، اللہ پاک کی قسم نہیں کیا زنا، کبھی کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کیا. میں نے شادی 2 کی ہے، زنا نہیں کیا. میں علم دیتا ہوں، زنا نہیں میں کیا. دیتا ہوں. دیکھو یہ فرض کیا آپ 100 میں سے ایک انسان ہو گئے اس طرح کے، چلے مان لیتے ہیں آپ نہیں بھائی سب نے نہیں کیا، ہم نے تم نے کیا. کسی نے نہیں کیا. آپ ایک دم ایسے لگ رہا ہے کہ آپ سب تمام اپنے آپ کو فرشتہ ہونے کا کلیم کر دیا آپ لوگوں نے. نہیں ماشاءاللہ عدیل بھائی، جو آپ نے طریقہ بتایا اس طرح تو کوئی زنا میں آئے گی نہیں، سارے متع میں شامل ہوں. دیکھو جب جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ اے علی کہ سوری یا علی کہ آپ حضرت عمر نے متع کو خارج کر دیا، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اگر عمر متع کو خارج نہ کرتے تو تا قیامت تک شقی کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا. اچھا حضرت علی کے اوپر دیکھو مولانا، یہ جو میں بات بول رہا تھا پہلے، حضرت علی کے اوپر ڈال دیا، یعنی حضرت علی زنا کو پروموٹ کر رہا ہے. یہ اب یہ کہہ رہا ہے، دیکھو حضرت علی کے اوپر متع کو اگر خارج نہ کرتے عمر، وہی نا تمہارا متع نا، ہمارا تو زنا ہے نا، نہ کرتا. ہمارا تو زنا ہے. اب یہ جتنے بھی زنا ہو رہے ہیں یہ کس کے ذمہ ہے بھائی؟ عدیل بھائی وہ اللہ کے بندے کان یہاں سے پکڑ یا وہاں سے. اگر میں ایک عورت کے ساتھ علی صاحب الحمدللہ عمر ہمارے ہی ہے، کافروں کے عمر. ایک سیکنڈ بھائیو، ایک سیکنڈ نا، بات تو کرنے دو. عدیل صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو خود روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے اور موتے کو حرام قرار دیا. حضرت علی نے یہ کہا. آپ ایک کام کریں گے، جو پتہ کریں گے نا، اس پہ ہماری بہت بحث ہوئی. پتہ کیا لگا؟ پتہ یہ لگا یہ جو حدیث ہے نا، یہ ہمارے جو کتب کے اندر اس حدیث کو کوٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ یہ بالکل غلط حدیث ہے. مطلب کیسے غلط ہے؟ جناب علی علیہ السلام کا کوئی قول نہیں ہے اس میں. کیا غلط ہے مطلب؟ اس میں کوئی سند میں، متن میں؟ ہاں اس کا سند اور متن کے اندر بڑے بڑے مذہب، پتہ نہیں وہ جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے وہ پتہ نہیں، وہ بڑے کو متلس ایسے کر کے، راوی ایسے کر کے، پتہ نہیں ایسے کر کے، دو ایسے کر کے. میں ایک سوال کروں گا، ایک شیعہ تھا، ایک ناصبی تھا، دوسرا فارغ تھے، لہذا فارغ. نہیں فارغ نہیں، ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعہ کتب میں بھی ہے یہ تو. ہاں یہ شیعہ کتب کے، یہ جو روایت ہے نا، یہ شیعہ کتب کے اندر لکھ کر، وہ برہان نہیں ہے، جو یہ جو برہان ہے، لڑکا نہیں برہان، یہ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ لے آیا، یہ روایت لے کر آیا، وہ روایت شیعوں کی کتابوں کے اندر ہی تھی. نہیں ماشاءاللہ میرے علم میں بہت آپ نے. میں اس روایت کے بارے میں ایک بات عرض کر لوں معذرت حضری صاحب؟ جی میں نے چونکہ آیا ہوں تو سنا ہے، انہوں نے کہا جی اس میں بڑے مسئلے ہیں، سند مسئلے متن کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے شیخ طوسی نے روایت لکھی ہے، اور آپ کے شیخ طوسی نے اس روایت کے نیچے لکھا ہے، یا استفسار کی روایت ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے. آپ کا شیخ طوسی اس روایت کو لکھنے کے بعد کہتا ہے یہ امام نے تقیہ کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا. میری بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کیجیے گا. جس شیخ طوسی نے اس روایت کو لیا ہے اپنی کتاب میں، اصول اربع کی 2 کتابیں اس کی ہیں، اسی میں اس نے لیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ امام نے تقیہ کیا تھا. یہ نہیں کہا کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے،
भाईजान उसने ये आप एक कहा काम करें, ये जरा फिर एक काम करें डॉक्टर साहब, ये दिखाएं जरा, मैं पता कंप्लीट क्यों? कर लूं, मैं ये मैंने कल ये 2-3 दिन पहले पढ़ी अरे है, सिर्फ ये हजरत याद है। मुझे कंप्लीट करने आप करने हुआ, ठीक है। यानी आपके इमाम यानी तूसी साहब ने ये नहीं कहा कि सनद ठीक नहीं है, रिवायत मोतबर नहीं है, नहीं, उसने कहा, इमाम ने कहा है तकिया किया है बस, ठीक है जनाब, तो हम उसका एविडेंस देंगे ना आपको, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब लगा दें जरा उसको, हाँ पूरी जी, रिवायत को आपको लगाएं और जरा जी जी। और अब आपने जो कहा उसकी सनद मसला मतलब उससे क्या मसला है भाई, वो आप बयान करें फिर। तो वो सही नहीं है ना, उसको लिख बकायदा उसको क्या लिखो। सही नहीं है हमारे भाई, उलमा ने तूसी ने उसको उसकी सही कहा, support- दिखा दो ना। देखो मुझे एक बात बताओ, आप कितनी बार कहते हैं कुरान से फलां चीज दिखाओ, आदिल साहब, कुरान से अगर ये- आपके एक मिनट शेख एक तूसी ने मिनट, उसको आप फरमाया मुझे सही कर दिखा निकाह दो। सुने, आप मुझे मुता का खारिज होना कुरान से दिखाएं, और भाई आपके इमाम ने कहा है ना, और आप दिखाएं ना। तो दिखाया ना, इमाम की रिवायत है। इमाम ने, मैं कहता हूं कि अगर अली अलैहिस्सलाम, सुन लीजिएगा, खतरनाक जुमला सुनिएगा, खतरनाक नहीं, अगर सादा सादा सुने जवाब सुने हुआ। रसूल अल्लाह ने अगर हराम नहीं किया और भाई आपके तो इमाम ने अली कहा, अलैहिस्सलाम, सुन आपके इमाम ने कहा है कि नहीं रसूलुल्लाह ने ना, हराम रुके, किया। अब रसूल अल्लाह, अगर हम, यही तो आपसे हमारा प्रॉब्लम है, हम हाँ। कहते हैं कि हजरत उमर नहीं कर सकते, उनकी वो भाई भाई ना, उनकी रसूलुल्लाह ने capacity किया, नहीं है इसको खारिज आपके करने इमाम ने फरमाया, की। हमारा आपके साथ प्रॉब्लम ही ये है। आपके इमाम ने आपकी तूसी के मुताबिक रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, फिर आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जरा पता कर लें, ये कल ये बुरहान को बुला लें, वो मुझसे बड़ा भाई मैं शर्मिंदा हुआ आपके इस बात सामने, पे। सुनो ना, अगर तूसी ने इस रवायत को ज़ईफ कहा है तो मुझे पेश कर दो। जी, तूसी ने जो वो तबसरा देख किया लें। है वो तकिया का किया है, मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। वो आपने शेयर जो कर बात रहे हैं, वो की है, बुरहान को बुला लें। अरे मैं कर देता हूँ ना, बुरहान मैं में शेयर मेरी कर बड़ी मजा आया था, हमने बड़ा शुक्र लगाया। अरे मैं शेयर कर देता हूँ ना, मेरे पास आएगा ना। आपको मजे हमेशा आते हैं जब आप हमारे से इस तरह की बातें सुनते हैं, ठीक है। जी जी, तसल्ली के डॉक्टर साथ। साहब आप लोगों को वर्गलाया ना करें, लोगों को बताएं। अरे नहीं, आप बताइए मुझे उन्हें क्या बताएं शेख, कि उन्हें बताएं कि जो आप आपको ज़ना करते किसने हैं कहा कि रवायत ठीक उसके नहीं है, ये बताइए। अगेंस्ट अल्लाह ताला ने शरीयत बनाई है, कानून है। अरे आपके इमाम फरमा गए ना, अब वो तो शेख उस तुसी कह जो रहा है कि कानून की इमाम ने दलील तकिया किया था, इमाम ने तकिया किया ना, अब क्या रसूलुल्लाह मसला? का देखिए ना, देखो एक चीज कानून खारिज हो रही है बाबा, हाँ। डॉक्टर साहब, पर तकिया कानून किया ना? खारिज हो रहा है, बनाया जा रहा है कि तकिया ये किया नहीं ना? करना। डॉक्टर तकिया साहब ऐसे किया। ना किया करें यार, बात तो नहीं, सुना करें प्लीज। तकिया किया ना, सर इतना हौसला तो रखें, कोई बात नहीं, मैं छोटा सा, मैं तो तो शेख तुसी कह रहे हैं ना, आदिल साहब मैं नहीं कह रहा ना। कोई अर्थ तो सुन लें। देखें, एक मेरा एज ए स्टूडेंट, चले आप मुझसे ज्यादा इल्म, आपकी तिलावत बहुत अच्छी है, मैं आपको हाजी ब्रेक साहब देते हैं। आपको वो निकाल के दिखाता हूँ जी, जरा इनको सुने जी, आप जरा आप अर्थ तो मुझे सुन देखिए सर, इनसे, आप मुझे तब तक मैं कोई बोल रहा हूँ। एक अदील भाई, रिवायत अदील रसूलुल्लाह भाई, से ये दिखाएं कि इसे खारिज कर दिया। अदील साहब एक मिनट, अदील साहब एक सेकंड, मिनी मास्टर साहब आप दिखाएं जी, मैं आपको भेजता हूँ, वो दिखाएं आप जरा, हाँ। जिस आप पढ़ेंगे। मिनी ये मास्टर जो साहब हज़रत आप अली वाली जो रिवायत है ना, ये गलत रिवायत है, संसार में भी है, ये मसाल शिया में भी है, नीचे लिखा हुआ है। एक सेकंड, ये अदील गेम डाली गई है। अदील साहब देखें, आपने कहा कि अगर ये मुता चलता रहता तो जिना वाला मामला ही खत्म ना होता, मतलब हो जाता खत्म। तो ज़ना अब मैं वाला मामला ही खत्म हो गया। जी, अब मैं हैरान इस बात पे हूँ, आपने कहा कि ये जो कोठे और इस तरह के मामलात होते हैं जो एक रात तय होती है और पैसा जाके देते हैं, तो आपने कहा ये मुता है, ये अब देखें, ये फिर ज़िना क्या है? अगर आप ये बिल्कुल ये अगर आप ऐसे करते हैं तो ये मुता के अंदर आता है, अगर आप तमाम कंडीशंस पूरी हैं, मतलब हीरा, क्योंकि आपने अल्लाह ताला को वो बनाया ना, गवाह बनाया है। अच्छा हीरा मंडी के पहले अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला आपके नजदीक है शरक से, जब आप सुन प्ली लो। ले रहे हैं अल्लाह के कानून की, तो आपने फिर पूरे उतरे। अच्छा हीरा मंडी के अंदर अगर कोई जाके पैसे दे के वहाँ पे रात गुजारता है तो वो ठीक है, जायज़ है। हाँ, वो अगर साथ अपने वो जो मुता के जो तरीकेकार बताए गए हैं वो आप करते हैं तो जायज है। बस ये दो तरीके बताए हैं ना, कि वक्त तय हो और पैसा तय हो, बस। हाँ, वो जायज है बिल्कुल। तो ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मुद गंदम के इवज कर सकते। मतलब देखें, बात सुने अदील साहब, ये तो आपने देखें इस तरह मामला कर दिया कि अगर किसी के साथ आप काम डाल रहे हैं तो उसको 5-10 रुपए निकाल के दे दें और बोले एक ही दफा करूंगा, तो बस ये मुता हो जाएगा। हाँ, ये आप जो भी टाई कर सकते हैं वो आपका उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा फिर ज़िना क्या है? ज़ना मैं बताता हूँ। जी जी, ज़ना क्या है? फर्ज किया आप उस खातून के साथ करते हैं जो इस तमाम कंडीशन से बाहर है, वो ज़ना है। कंडीशन से बाहर होने का क्या मतलब? हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल मुस्तहिक नहीं है। मुस्तहिक ना होने का क्या मतलब? फर्ज किया मुस्तहिक नहीं है, कैसे? वो फर्ज किया वो मैरिड है, आप किसी मैरिड खातून के साथ करते हैं तो ये ज़ना है। अच्छा, उसके अलावा अगर वो आप सवारी है, ऐसी लड़की के साथ ज़ना करते हैं, ऐसी लड़की के साथ ज़ना करते, सॉरी सेक्स करते हैं जिसका वालिद है, जिसके भाई है, जो खुद कफील है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की, वो उसके तो साथ अगर कर आप वो सकते हैं करते हैं वो खुद, ज़ना है। फिर आप ना करें। मतलब देखें ना, फिर अगर इस तरह से होगा कि जिसका वालिद नहीं है उसके साथ करें और जिसका वालिद है, तो फिर तो वो महरूम हो जाएगी सवाब से, उस सवाब से कि जो आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, मन तमत्ता मुतअतम मर्रा वाहिदा दर्जतु का दर्जतुल हुसैन, वो तो हजरत हुसैन वाला दर्जा पाने से महरूम कर दी जाएगी वो बेचारी। नहीं, इनके मौलवी जो कह रहे हैं कि वो ये यूनिवर्सिटी की जो ये जो रिवायत है females इसको ना बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, भला क्या बात है आपको मैं बताऊं। क्या बात है? जो खातून मुस्तहिक है ना, जो खातून मुस्तहिक है, ठीक है, आवाज़ आपकी बहुत लो होगी, स्लो। मैं कह रहा हूँ कि जो खातून मुस्तहिक है ना, जो जी, जी। खातून मुस्तहिक है, वो अब उसे आप कहें कि उसके साथ जो मिसहैप हुआ है, साहब ये पढ़ें जी, आप ये पढ़ें तो उसके साथ ये ये वाक़या हुआ है। किताब है तफसीर के अंदर ये देखिए, सुनाएं जरा जी, आप सुन लें सर मेरी बात, तकिया वाली बात। अगर वो सर सुन लें बाबा, आपकी आवाज़ बहुत लो है जी। अभी आ रही है, देखें। जी जी, अब ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि क्या बात हो रही थी यार, आपने बात डिस्टर्ब कर दी, मेरा रब्त तोड़ दिया आपने।
ये पढ़ लो भाई, आपका रब बन जाएगा। ये पढ़े जरा। मुफ्ती साहब जरा पढ़िए। और मैंने तहज़ीबुल अहकाम के स्कैन भी लगा दिए। ये जरा उर्दू में मुझे बताएं क्या, मुझे तो आपको पता ही है जी हजरत ये रिवायत आपके सामने वो फरमा रहे हैं, आपके इमाम हैं, ठीक है ना। और मैं पूरी सनद पढ़ देता हूँ आपके। मोहम्मद बिन अहमद बिन याहिया वो अबी अल जौज़ा से, अन अल हुसैन बिन अलवान, अन उमर बिन खालिद, अन ज़ैद बिन अली, अन आबाइही, अन अली अलैहिस्सलाम। ये आपके इमाम पहले फरमा रहे हैं, क़ाल हर्रम, यानी ये हराम किसने किया? रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या? पालतू गधे का गोश्त व निकाह अल मुता। ठीक, आगे वो अपनी बात को बयान करता है, वो भी पढ़ लो उसको। आपका शेख तुसी ये नहीं कहता कि ये रवायत ज़ईफ है, नहीं नहीं नहीं, वो कहता है अलत अलल तकिया। पढ़ो जरा उसको, हाज़िर रिवाया। हाँ यार, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लगाएं मुझे ताकि मैं समझ बता लगे। रहा हूँ ना ऐसे ना आपको, कुछ समझ जरा पढ़िए ना, ये क्या लिखा हुआ है। हाँ? वो कहते समझ नहीं हैं, लगा। वो कहते हैं इस रिवायत को उन्होंने तकिए पर और भाई महमूल ये किया है। तकिया उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये हमारे मजहब के मुवाफिक नहीं है, तो ये उन्होंने तकिया किया था। उसने ये कहा ही नहीं रवायत ज़ईफ है, ये आपके इमाम ने कहा है। ये आपके इमाम ने रसूलुल्लाह पे नाउज़ुबिल्लाह पे झूठ बांधा है, इसका मतलब है। और नहीं, तकिया में झूठ बोला। सबसे पहले देखिए, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे ये बताओ, अभी आप कह रहे थे बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है, क्या डिस्कशन हुई है? सुन क्या तो लें, डिस्कशन हुई है? तो तुसी क्या कह रहे हैं? और सर सुन तो लें, अर्थ तो सुन लें। देखें, अब आपको ना अल रसूलुल्लाह का जो अभी आपने कहा कि जनाब अली अलैहिस्सलाम से एक कानून, देखो एक चीज खत्म होते जा रही है ना, वो आपके कितने हजरत आयशा से कितनी रिवायात हैं, ये क्या बात हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कितनी रिवायतें हैं। अरे अपने आप इमाम कोई का जवाब दो। एक रिवायत इसके अगेंस्ट ला के तो दिखाएं। अदील ये तुम्हारा इमाम कह रहे हैं। और सर नहीं, ऐसे तो सर बदतमीजी ये सबसे बड़ा आपका डॉक्टर इमाम है, मेरा नहीं है। साहब, आपका तमीज इमाम कह रहा है कि रसूलुल्लाह को हराम कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। अब तो फिर आप आपके उसके इमाम ने ये झूठ आपने क्यों बोला सुने, रसूलुल्लाह पे? नहीं ऐसा नहीं है कि अगर आप आपके ये इमाम ने देखेंगे ना, रसूलुल्लाह पे झूठ क्यों बोला? तकिया करते हुए रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, आपका तुसी कह रहे हैं। बस इसका मतलब है कि उसने जब बात कर दी है ना, यार इसका शेख मतलब तुसी पे लानत कर दो ना। सुन ले, ओहो, उसने इसका मतलब है इसको मशकूक तो कर दिया ना इस बात को। मशकूक नहीं बता किया दिया ना कि ऐसा नहीं। नहीं, उसने कहा इमाम ने तकिया किया, और तकिया इमाम करता है, आपका तकियाबाज इमाम है ना। अब देखें डॉक्टर साहब, बदतमीजी पे आप उतर आएंगे। मुझे देखिए, बताइए, तकिया तो मुझे हमसे बताइए तो क्या आप तुसी करते ने, हैं। सुनिए सुनिए, देखिए, मुझे आपसे बताइए सवाल क्या है। तुसी ने, अच्छा चलो, सुनिए, मेरी बात तो बताएं। ये सुनिए, मुझे ये बताइए क्या तुसी ने सच बोला कि इमाम अली ने तकिया किया था? देखिए, सबसे पहले मुझे इसका ना, मुझे आपको उर्दू तर्जुमा लगाना यार पड़ेगा, मैंने उसके बताया ना बाद में। आपको, और नहीं सर, ये मैंने लगा आपको दिया ना। उर्दू में लगा लगा दिया। भाई तर्जमे के साथ लगा दिया है। तर्जुमा दिखाएं, तर्जुमा। यानी कल बुरहान के साथ हमने पढ़ा है कि बड़ा उसके और अंदर भाई कैटेगरी लिखा हुआ बात सुनो ना, कल हमने बुरहान के साथ आज आप फिर लोग पढ़ लो। उसकी डेफिनेशन भी अब पता लगना है कि आपने वर्ड की कुछ और कर रहे हैं। आपने बड़ी कहानी फिट करते हैं आप सर। और बात सुनो यार ना, ये किया करो ना, किया करो डॉक्टर ना, साहब ने किया जो करो। पढ़ा वही उर्दू में लिखा हुआ है, ये आप देख कोई सकते हैं बात इसमें हम भी। तुम्हें जो कर रहे हैं जिम्मेदारी से कर रहे हैं, ऐसे हम नहीं करते होते ना, आपको पता है इस बात। आपको जिम्मेदारी आपने हम भी यहाँ पे ना, सुनो ना, हम यहाँ पे आपकी तरह रेडी लगा के तो नहीं ना बैठे, ठीक है? आपको हवाले दिखाएंगे अभी इनको वो असल में मसला ये ना, आपका मसला ये है, अभी कह रहे थे बड़ी सिर हासिल गुफ्तगू हुई है, और पता आपको का पता नहीं है, आपको शेख तुसी का ही पता नहीं था उसने क्या कहा है, वो मैंने आपको आके बताया। यार आपने क्या बताया भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है तुसी ने क्या कहा है? देखिए, मैं अब आपको रिवायत दूं। तुसी ने क्या कहा है? उसके हक में नहीं, तुसी ने क्या कहा है? सुने, अब आपको मैं इसकी रिवायत जो है ना, अरे छोड़ो ना, बस कोई और बात करो। आते हो हमारे पास, आते हो हमेशा यही हालत है आपका। जी हैदरी साहब, जो एक मैंने स्कैन टिकटॉक वाले ग्रुप में लगाया, वो थोड़ा अरबी टेक्स्ट में ज्यादा क्लियर है, लेकिन अब मैं आपको नंबर देता जाता हूँ, आप लिखते जाएं, ठीक लेकिन है? वो ज़ाहिर है अरबी है, उसमें भी अरबी है, लेकिन दिखाने में हर्ज नहीं है। कम से कम इनको समझ आ जाए कि इस्तिफ़सार में भी है और तहज़ीबुल अहकाम में भी है, ठीक है जी। तो और वही टेक्स्ट है, वहां पे भी तुसी ने यही कहा है कि ये इमाम ने तकिया किया है। हाँ, अब ये देखना, ये पता निकलेगा क्या, अभी तुम देख लेना। ये सब लोग ना कॉप इसे नोट कर लो, भाई की स्टेटमेंट ले लो, ठीक है? मेरी क्या ये स्टेटमेंट है? तुसी तमाम लो ना। स्टेटमेंट से भी इधर उधर चले जाएंगे। ये कौन सी स्टेटमेंट है? तकिया तुसी कह रहे हैं। हाँ, ये जो अभी स्टेटमेंट ये वाली है ना, इसी स्टेटमेंट पे आपने कायम रहना है, ठीक है सर? अब यार मैं आपके पीछे हूँ और आपने अब आगे होना है। दिखा रहा हूं, मैंने क्या स्टेटमेंट दी है? सुन तो लें। अब देखिए, मैं अब आपको रिवायत देता हूँ। अब आपको मैं रिवायत देता हूँ जो एक आपको सेकंड, थोड़ा अदील ज्यादा साहब, पढ़ो। नहीं, अदील मैंने साहब, एक जो मिनट हमने में रिवायत दी है लगा उसका क्या होगा? जो हमने रिवायत दी है उसका क्या ये होगा? बताओ ना, तुसी सर, क्या कह रहे हैं? इसका ये बन गया ना, देखिए इसमें हमारे बताओ। जो लिखने वाले हैं ना, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया ना कि ये क्या वो खड़ा नहीं- किया है? क्या ऑब्जेक्शन है? इसको ऑन नहीं कर रहे ना, वो इसको क्या इससे ऑन नहीं कर? कौन ऑन नहीं लाताल्लुकी कर रहा? है। तुसी के अलावा कौन है जिसको ऑन नहीं कर रहा? तुसी तो कर रहा है। देखिए, इसको इससे लाताल्लुकी हो गई है ना सर। अबे तुसी तो के बच्चा नाम का आप मतलब तकिया बताओ, कह ले। तुसी के साथ तो कौन है? तुसी लाताल्लुकी के का दर्जे इजहार का हो जिसको गया ऑन नहीं कर रहा? क्या लातुक इसमें तो शेख कोई तुसी इस लातुक रवायत को ले रहा है, कह रहे हैं तकिया किया है इमाम ने। मुझे बताओ शेख तुसी के साथ खत्म उसके हो गई दर्जे का बात। कौन मुल्ला है जिसने कहा ये रवायत सही नहीं है? बंदा लाओ। अब लेकर आओ ना, देखो उन्होंने कह दिया, आपको लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। और तो इमाम चलो, कह रहे हैं रवायत आपकी सही बात पे आ है, जाते हैं। सिर्फ चलो इमाम यार, ने आपकी तकिया बात किया पे आ है। जाते हैं। अदील बात समझ आइए, वैसे तुम्हें कुछ कोई बात समझ आइए। तुम्हें लगी है भाई? शेख तुसी कह रहा है ये इमाम ने कहा है, लेकिन तकिया किया है। अच्छा, दूसरा है। और दूसरा तुम बताओ ना, तुम्हें किसने कहा रवायत सही नहीं है? अब झूठ सुनिए क्यों मेरी- बोला? अब मेरी बात तो सुने, रिवायत इसलिए ठीक नहीं है। आपके देखिए, इमाम सुने- ने सुने- सुने- तकिया सुने- करते हुए झूठ रसूलुल्लाह पे बांधा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुसी कह रहे हैं। रसूलुल्लाह, वो देखिए मैं आपको तुसी बताता हूँ, कह हम आपको सुन तो लें। अब देखिए, आप चतर बहुत बनते हैं।
آپ چتر بہت بنتے ہیں, بس یہ آپ کا پرابلم ہے. یہ آپ باقی کی good ہے. فل ٹائم چترائیں چل رہی ہے. توسی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ امام نے تکیہ میں کیا صرف ہے, آپ کو مانتے ابھی نہیں آپ ہو, کی اور تو پھر ایک کام کرو نا, پھر توسی پہ تان کرو نا, مجھے کیا کہتے ہو. سنیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو 3600 روایات اور آپ کی 36 دیتا چھوڑ ہوں ادھر توسی جو کا جواب متا دے, کے میرے امام اوپر نے ہے. کہا ہے کہ رسول اللہ یہ صلی اللہ آپ علیہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے, یہ آپ لوگوں کو مروا دیں گے, آپ مجھے نہ کے کہنا. سنو, آپ کے امام نے کیوں جھوٹ بولا رسول اللہ پہ, کیوں جھوٹ بولا؟ میں بھی آپ روایت کے امام نے تکیہ کرتے ہوئے رسول اللہ پہ جھوٹ کیوں باندھا؟ سر آپ اس کا اردو ترجمہ مجھے لگایا, جبکہ آپ کے مذہب میں بھی, سنو آپ کے مذہب میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کو اردو پڑھ نہیں ارے سکتا. 2 منٹ, فائدہ نہیں ارے ہے. صبر کر لو, اردو نہیں آتا, صبر کر لو. اردو بھی میں اس دکھائی کو تھی آپ اس کو. کا ترجمہ لگائیں تاکہ جو میں پڑھ سکوں. اچھا ترجمہ دکھایا تھا نا, نہیں نا پڑھا اس وقت آپ نے حضرت. اور نہیں آپ نے کہاں لگایا ہے. اچھا مفتی حیدری صاحب, آپ کو نا اسی کے ساتھ ایک نقطہ اور ایسے ذکر کر دیتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. شیعہ کے ہاں متواتر روایات سے ایک مضمون ثابت ہے, کیا؟ جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ باندھا وہ جہنمی ہے. ایسے بالکل ایسے ہی ہے. جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ باندھا. یار آپ کے پاس روایت نہیں ہے کہ میرے پاس نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. ارے بچی صبر کرو. جو میری بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ توسی ان کا کہتا ہے کہ یہ ان کے امام نے تکیہ کیا تھا, یعنی یہ جو رسول اللہ پہ انہوں نے کہا نا حرام کیا ہے, یہ انہوں نے تکیتاً کہا, یعنی جھوٹ باندھا رسول اللہ پہ, ایک حلال چیز کو حرام قرار دیا. ہاں, اور رسول پہ جھوٹ باندھا. جبکہ متواتر روایات, ارے صبر ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے, ارے ڈاکٹر صبر صاحب ایسا نہ کیا کریں. بھائی ایسا ہے نا, توسی نے کہا ہے نا. اور رکے نا ڈاکٹر صاحب, سنیں ارے میری بات. توسی کو پکڑو نا, میں نے آپ کو روایت دی جناب علی علیہ السلام سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر اگر متا کو خارج نہ کرتا اچھا مجھے بتاؤ, تا عمر تا قیامت شکی کے علاوہ کوئی اور زنا میرا نہ کرتا. سوال کچھ اور ہے, کدھر بھاگ رہے بات ہی ہیں؟ ختم میں ہوگی. شیخ توسی کا کیا کرنا ہے؟ آپ کی یہ جو روایت ہے کنڈم ہوگی نا توسی سر. نے کہا امام نے تکیہ کیا تھا, اس کا جواب دو نا. یہ جو آپ کو روایت دکھائی ہے اس کا آپ جواب دیں. ارے کوئی توجہ تو فرمائیے عدیل صاحب. آپ کے شیخ آپ کی توسی روایت فرماتے کنڈم ہیں ہوگی نا سر. الاستفسار اور تہذیب الاحکام اصول اربع کی 2 کتابوں کا مصنف ہے. وہ کہتا ہے آپ کے امام علی نے تکیہ کیا تھا کہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ انہوں نے حرام قرار دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یا تو شیخ توسی کو پکڑ لو یا اپنے پہلے امام کی جان بچا لو, آپ کی مرضی ہے. اچھا آپ مجھے بات بتائیں, حضرت عمر نے فرق کیا نا, ورنہ آپ کے پہلے اچھا حضرت عمر نے خارج کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کے پہلے امام نے اچھا اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, اپنی قسم آپ نے کھانی ہے ارے اپنی ماں اپنا کی, جواب تو دو نا یار. اپنے قرآن کی قسم, اپنا آپ نے جواب قرآن نہیں کی دے قسم رہے ہو. کھانی ہے کہ کیا آپ کو یہاں نہیں پہ پتا کہ آپ نے حضرت عمر سب نے کے خارج سامنے کیا تھا؟ بیٹھ کے جھوٹ بولا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے جی, ہم نے بڑی ڈسکس کی ہے, برہان تھا. اچھا حضرت عمر نے خارج نہیں کیا تھا, حضرت عمر نے نکلا ہے اس میں سے روایت میں سے. بھائی حضرت عمر نے تو امام کے قول کو آگے بتایا نا, اس میں کیا حضرت عمر نے خارج کیا نا اس کو. نہیں, انہوں نے تو امام نے جو کہا ہے اس کو آگے بڑھایا, اسی بات کو بتایا. اب ان کو کیا پتا کہ امام حرام ہے, حرام ہے, لیکن آپ کے امام نے فرما دیا, اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہو. صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم. بھائی اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے امام نے جھوٹ کیوں باندھا؟ 34 سر 34 جہنم 3415 سنو, جس نے رسول اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھا صحیح مسلم, جہنم کی آگ ہے. صحیح مسلم, سنو صحیح مسلم. ارے ادھر جواب دو نا یار, اپنے امام کا دفاع کرو, کچھ اپنی بھی ہمت کر لو. مجھے بتا دیا نا, اس نے لکھ دیا نا ہمارے علماء نے. کیا لکھا ہے؟ بولے اس کا اردو ترجمہ لگائیں, نام لو, اردو ترجمہ لگائیں. چلیں بتاؤ نا, آپ پھر اردو ترجمہ لگائیں. 3 دفعہ تو لگا مجھے پتہ لگے نا عربک میں کیا لکھا ہوا, مجھے کیا پتا عربک میں کیا ہے. جی آپ لوگ انجوائے کریں. ہو گیا جی, ٹھیک. مفتی صاحب یہ بھائی حقیقی حدیث ہے حضرت علی کی, آپ پڑھ کے بتا دیں حضرت علی کیا فرما رہے ہیں. عدیل صاحب کو پتہ چل جائے. آپ سسٹر نہیں, اس حدیث میں تو اور بھی حضرت علی یہ نے دیکھیں, بہت واضح سنیں, یہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی. سنو یہ اور بھائی 3415 یہ بھی عدیل نکالو. صاحب جو ہم نے آپ کو روایت دکھائی ہیں اس کا کیا بنے گا, وہ پی رہے ہو آپ. وہ تو ہے نہیں. اور میر بیگ صاحب ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ایک روایت ہے نا آپ کے پاس, سنو اوے آپ کے پاس یہ ایک ہی روایت ہے, اور یہ بھی آپ لوگ غلط منسوب کرتے ہیں جناب علی علیہ یہ ابھی السلام. آپ نے پہلے سنی یہ والی روایت جو میں نے لگائی ہے, آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. ہاں میں نے, اوہو مجھے پتا ہے, وہ اس کے اوپر قرآن لے کر آیا تھا, یہ بڑا مزہ ہے اس کے اوپر. یہ کیا مزہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو ایویں ہوتا ہے. اس کو نا جدھر سے بزت ہوتا ہے وہاں پہ اس کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سنتے لیں, ابھی سنیں, یہ 3415 لگائیں ذرا اپنی ذرا. اچھا ایک بات بولوں, عدیل صاحب تکیہ کر رہے تھے, ان کو اردو آتی ہے, نہیں تکیہ کرتے ہیں. عدیل صاحب کدھر چلے گئے؟ 4 گھنٹے والی ہے یہ بہت لمبا کام چلتا ہے دل بھائی کے ساتھ. اس کو بات اتنا کہیں. یہ حدیث وہ بتائیے بھائی, حقیقی حدیث حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ بس قرآن میں جب تو سب ختم ہو گیا. لیکن ایک انہوں نے بات بتا دی ہے کہ ان کے ہاں جو موتا جس طرح کیا جاتا ہے نا, تو وہ ان کے بارے میں یہ ڈیٹیل پتہ مفتی صاحب میں لگتی جا رہا ہوں عدیل صاحب کے پاس پیچھے. پوزیٹو صاحب آپ پوزیٹو صاحب آپ بتائیں. ایک سیکنڈ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں نمبر پہ. پوزیٹو صاحب آپ بتائیں, عدیل صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے یہ اس میں اور زنا میں کیا فرق رہتا ہے؟ اس لحاظ سے تو پھر ہے ہی نہیں جی, دنیا میں جدھر بھی ہو رہا ہے وہ پھر یہی ہو رہا ہے. اگر کوئی بندہ کسی زنا کے اڈے پہ گیا, اس نے جا کر وہاں پہ 500 1000 2000 جتنا بھی اس نے دیا اور ایک رات گزار لی, تو اس کو تو متع قرار دیا اس نے. وہی میں کبھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں. اب اور پھر اس پہ سوال بھی ہے, خود آن کیا نا, دیکھیں نا آن کر کے بھی گیا نا, اسی لیے میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں. وہ آن کر کے چلا گیا. ہاں, دیکھیں اس نے on کیا ہے. لڑائی سے جھوٹ بول رہا تھا, کہتا ہے وہ روایت ضعیف ہے, یہ ہے وہ ہے. میں اس سے یہی پوچھنا چاہتا تھا. دیکھیں میں بار بار آپ سب کو چپ کرا کے میں اس سے یہی آخر میں نکلوانا چاہتا تھا کہ ہیرا منڈی میں جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اس نے کہا وہ متع ہوتا ہے, وہ تو ثواب ہے. ریکارڈنگ کیا کسی نے
वो इधर मैं निकाल लूंगा, वो तो डाउनलोड हो जाती है बाद में। अच्छा फिर आखिर में क्या बोलता है मौलाना साहब, देखने में मजा आता है कि नहीं आता? देखिए 34-15 पढ़ रहा था मुस्लिम की भाई मोता इनकार किया अदील पूरा पूर्ण है, पंजाबी में कहते हैं पूर्ण है, अदील पूरा पूर्ण। नीचे अंकल साहब बैठे हुए, अंकल साहब कह रहे सारा 2 इंच के प्लाट का चेक करो। ऊपर अंकल साहब ने मैसेज किया था जी सारे अपना रास्ता साफ करे मुद्दा का। मुफ्ती साहब ये नीचे गुलाम भाई आए, इनसे बात कर लें जी, वो आए हुए मेहमान हमारे। जी जी,